السلام علیکم ناظرین۔ ٹانسلز گلے کے غدود۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ٹانسلز یعنی گلے کے غدود کے اسباب، احتیاط اور علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جسم میں حلق کے دونوں طرف گوشت کے دو ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں جنہیں ٹانسلز یعنی لوزتین، گلے کے غدود یا گلٹیاں کہتے ہیں۔ یہ غدود بادام کے سائز کے ہوتے ہیں۔ اگر منہ کھول کر دیکھا جائے تو یہ صاف نظر آتے ہیں۔ گلے کے غدود جسم کے دربان کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ہر لمحہ ہوشیار رہتے ہیں۔ جب جسم میں جراثیم داخل ہوتے ہیں تو یہ دربان ان کا راستہ روک کر ان سے مزاحمت کرتے ہیں، لیکن جب مزاحمت کے باوجود جراثیم بار بار داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا حملہ شدید ہوتا ہے اور مدافعتی نظام کمزور ہونے کے سبب یہ غدود خود متورم ہو جاتے ہیں اور اسی حالت کو غدود کا ورم کہتے ہیں۔ آج کل یہ مرض بہت عام ہے۔ یہ عموماً بچوں اور نوجوانوں کو لاحق ہوتا ہے۔ یہ ایک سے دوسرے فرد کو بھی لگ سکتا ہے۔ کمزور بچوں پر بار بار حملے کے باعث ان کے غدود متورم رہتے ہیں، جس سے ان کو کوئی چیز نگلنے اور منہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے اور آواز تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے باعث نشو و نما پر خراب اثر پڑتا ہے۔ اس کے اسباب: غدود کے ورم کے اسباب میں نامناسب آب و ہوا، پانی یا بارش میں بھیگنا، سردی لگنا، گرد و غبار، کھٹی اور تیل والی غذاؤں کا کھانا، زیادہ سرد و گرم غذاؤں کا کھانا، شراب نوشی، مدافعتی نظام کی کمزوری اور زیادہ اونچی آواز میں بولنا شامل ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ٹافیاں اور چیونگم زیادہ کھانے اور اس کے بعد دانت صاف نہ کرنے سے گلے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات: گلے میں خراش پڑنا اور کھانسی کا رہنا، منہ سے بو آنا، کسی چیز کے نگلنے میں درد ہونا، گلے کے غدود کا سرخ اور متورم ہو جانا، ہضم کے نظام میں خرابی، خفیف لرزے کے ساتھ تیز بخار کا ہونا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ احتیاط اور علاج: اس کے مریض برف جیسی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر سبزیاں اور پھل زیادہ کھائے جائیں تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ٹانسل جسم کے ضروری حصے ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کا آپریشن نہیں کرانا چاہیے۔ اکثر لوگ گلے کے غدود ورم کی وجہ سے اگر شدید دکھنے لگیں تو آپریشن کے ذریعے نکلوا دیتے ہیں، جو صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جسم میں کوئی چیز غیر اہم نہیں۔ گلے کے غدود جسم میں امراض کے خلاف مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے جب تک آپریشن بہت ضروری نہ ہو جائے اس سے بچیں۔ یہ علاج اور غذا کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کالے شہتوت گلے کے امراض کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ گلے کی خراش اور لرزش کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ طب مشرق میں ان کالے شہتوتوں سے شربت توت سیاہ بنایا جاتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل 2 چمچے پلانا غدود کا ورم دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ املتاس کی پھلی سے نکلنے والا گودا نیم گرم پانی میں ڈال کر پینا اور اس کے غرارے کرنا مفید ہے۔ ٹانسلز اور گلے کے دوسرے امراض سے بچاؤ کے لیے تلسی کا ہار پہننا چاہیے، اس سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے۔ گرم پانی میں پھٹکڑی اور نمک ڈال کر غرارے کریں، اس سے ٹانسلز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی میں گلیسرین ملا کر غرارے کرنے سے ٹانسلز میں فائدہ ہوتا ہے۔ سنگاڑے میں آیوڈین زیادہ ہوتی ہے، گلے کی بیماریوں اور ٹانسلز میں اسے کھانا بہت مفید ہے۔ لہسن کو باریک پیس کر گرم پانی میں ملا کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینہ ٹانسلز میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرتا ہے۔ پودینے میں موجود مینتھول خراش کو ختم کر کے آرام پہنچاتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں مٹھی بھر پودینے کی پتیاں ڈال کر ابال لیں، اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔
چھان کر 1 چائے کا چمچہ شہد شامل کریں اور گرم گرم پئیں۔ دارچینی ٹانسلز میں بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکتی ہے اور سوجن، درد اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ 1 چائے کا چمچ دارچینی پاؤڈر 1 گلاس گرم دودھ میں شامل کریں۔ اس میں 2 چائے کی چمچ شہد ڈالیں۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر گرم گرم ہی پئیں۔ اجوائن ٹانسلز کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ 1/4 چائے کا چمچ اجوائن کو اتنا بھونیں کہ یہ براؤن ہو جائے۔ اب اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر ملائیں، پھر اس کو 1 کپ گرم دودھ میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور دن میں 2-3 مرتبہ روزانہ استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو گلے کے غدود کے بارے میں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔